مقصد تھا امام مسجد کو معاشی طور پر مضبوط کرنا۔ حکومت پنجاب کا امام مسجد کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد لانچ کیا گیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امام مسجد نے خوشحال کیا ہونا تھا، الٹا مصیبتوں نے امام مسجد کو گھیر لیا۔ جب سے اعزازیہ کارڈ کا اعلان ہوا، بہت ساری مسجدوں کے اندر جو ہے وہ امام مسجد کی تنخواہ بند ہو گئی، اور بہت ساری مسجدوں کے اندر امام مسجد کے انتظامیہ مسجد کے ساتھ معاملات کشیدہ۔ حالات یہاں تک آ گئے کہ بہت ساری جگہوں پہ جن کو اعزازیہ کارڈ کے پیسے ملے ہیں وہ بیچارے اپنی جگہ پہ پریشان ہیں، جن کو اعزازیہ کارڈ کے ابھی تک پیسے نہیں ملے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، جن کو پیسے ملے ہیں اکثریت کے ساتھ مسجدوں کے اندر انتظامیہ کا رویہ یہ ہے امام مسجد کی تنخواہ بند کر دی، اور گاؤں دیہاتوں کے اندر جو ہے بہت سارے امام مسجد ایسے ہیں جن کی جو 2 کلے زمین ہوتی ہے وہ جناب والی ٹھیکے پر دے کر مسجد کو فنڈ دینے کا جو ہے وہ انتظامیہ نے اعلان کر دیا، اور امام مسجدوں کی عیدیں بند ہو گئی، امام مسجدوں کے دانے بند ہو گئے۔ حق تو یہ تھا کہ امام مسجد کے لیے جب اعزازیہ کارڈ کا اعلان ہوا، جو انتظامیہ ہے، جو امام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں وہ خوش ہوتے، بلکہ یہاں پہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے تو اچھا قدم تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی پرسان حال ہی کوئی نہیں امام مسجد کا۔ امام مسجد اتنے پریشان ہیں، اور آج یقین جانے قسم بخدا ملتان شہر سے مجھے ایک سید زادہ امام مسجد کی کال آئی، اور انہوں نے وہ بات کی کہ میں یقین جانے کے بڑے حالات جو ہے نا وہ اب میں آپ دوستوں کو کیا بتاؤں۔ ایک سید زادہ وہ سادات گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا امام مسجد، وہ کہتے ہیں کہ جناب والی ہمارے ہاں ادھر نظام یہ ہے کہ انتظامیہ مسجد جو ہے بہت ساری جگہوں پہ امام مسجدوں کی تنخواہیں بند کر دی، اور بہت ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں جی آدھے آپ رکھو آدھے ہمیں دو، مسجد کے فنڈ کے اندر جمع کروائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ بہت ساری جگہوں پہ مسجد کمیٹیاں جو ہیں انہوں نے امام مسجدوں سے پارٹیاں کھائی ہیں، اور چونکہ جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے لوگوں نے پورے پنجاب سے میرے ساتھ رابطہ کیا، مظفر گڑھ سے، ملتان سے، کہاں سے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیے، اپنے اپنے حالات بیان کیے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا تو تھا کہ امام مسجد کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، مگر یہاں پہ نظام ہی الٹا ہو گیا، امام مسجد کو الٹا جو ہے وہ پریشان کر دیا گیا ہے۔ امام مسجد کے ساتھ انتظامیہ کی جو ہے وہ جناب والی اس 25,000 کو لے کر عجیب طرح کی کیفیت، جن کو نہیں ملا وہ انتظامیہ اس کشمکش کے اندر ہیں کہ جناب والی امام کو ملا ہے یہ ہمیں بتا نہیں رہا۔ او بھائی امام کو ملا ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ جو تنخواہ مسجد سے مل رہی ہے صرف وہ تنخواہ ملتی رہے، یہ ہم اپنی طرف سے امام مسجد کو دے رہے ہیں، اور یہ اعلان انتظامیہ نے نہیں سنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے امام مسجد اپنا رونا روئیں تو کس کے سامنے روئیں؟ ایک تو امام مسجدوں کے ساتھ جو ہے پہلے لوگوں کے رویے بڑے عجیب تھے، اور الٹا معاشی طور پر مضبوط کرنے کا جانسا دے کر پورے پنجاب کے اندر امام مسجدوں کو جو ہے وہ کوئی ان کا حال پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، اور امام مسجدوں کو 1 مہینہ وہ بھی آدھوں کو بھی پیسے نہیں ملے، آدھوں کو بھی اعزازیہ کارڈ کے نام پر پیسے نہیں ملے، اور ڈنڈورا اتنا پیٹا گیا ہے کوئی بات کرنے والا؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اوپر سے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے تو اعلان کر دیا، شرم تو آنی چاہیے ان جو ہے وہ مسجد کمیٹیوں کو جنہوں نے اپنے امام کے ساتھ یہ رویہ اپنایا، اور امام مسجدوں کی اسی 25,000 کی وجہ سے چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام مسجدوں کو بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ 25,000 کا معاملہ بنا، اور اس معاملے کی وجہ سے امام مسجد کی چھٹی ہوئی، اور دوسرا امام جو ہے وہاں پہ جناب والی پہنچ گیا جی مجھے رکھو۔ اور میرے بھائی اگر تو بے روزگار ہے اللہ تجھے کسی اور سبب سے، اور کوئی بھی امام مسجد آج کل تو یہ حالات چل رہے ہیں، اور میں اکثر امام مسجدوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کسی مسجد کے اندر آپ کو پتا چلے کہ امام مسجد جو ہے وہاں سے چھوڑ کر گیا ہے، آپ وہاں ٹرائی دینے سے پہلے ان سے پوچھیں کہ بھائی یہاں سے آپ نے پہلے امام مسجد کو نکالا کیوں ہے؟
اگر تو کوئی جائز مناسب وجہ ہو تو پھر آپ وہاں پہ ٹرائی دے، ورنہ آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے پہلے امام کے ساتھ یہ رویہ اپنایا ہے، اس لیے اللہ کی پناہ ہے مجھے جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہنا۔ مگر یہاں پہ نہیں ہے، اور یہاں پہ دوسرا جو امام آتا ہے ماحول یہ ہے، وہ کہتا ہے جی پہلے کو ہم 30,000 دیتے تھے، وہ کہتا ہے جی مجھے 20 دے دیا کرو، کوئی بات نہیں۔ اس لیے امام مسجد اپنے وقار کو بحال کرے۔ بھائی امام مسجد معاشی طور پر پہلے ہی بڑا کمزور تھا، اور اوپر سے جو ہے یہ 25,000 کی وجہ سے مقصد تھا امام مسجد کو مضبوط کرنے کا۔ اب ہم یہ رونا روئیں تو کس سے روئیں؟ ہم کس کو بات کریں؟ سید بادشاہ کی بات وہ ملتان والی سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ مطلب کہ مسجدوں کے اندر انتظامیہ 25,000 کو لے کر یہ آدھے آپ رکھیں آدھے ہمیں دیں، امام مسجدوں کی تنخواہیں بند کر دی، امام مسجدوں سے پارٹیاں کھائی گئی۔ ساری زندگی تم امام مسجد سے کھاتے رہے ہو، 10 سال 15 سال سے ایک مسجد کے اندر امام ہے۔ 25,000 حکومت پاکستان کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے اعلان کیا ہوا کہ تم لوگوں نے 15 سال سے وظیفہ دے رہے تھے، وہ تم لوگوں نے 1 منٹ میں بند کر دیا۔ یہ تمہارے اندر جو ہے وہ غیرت ایمانی ہے، دین کا درد یہ ہے۔ تم نہیں چاہتے، تم لوگوں نے اپنے بڑے مولویوں کو امیر کیا، اپنے پیروں کو امیر کیا، نعت خانوں کو امیر کیا، تم لوگوں نے جو ہے قوالوں کو امیر کیا۔ تم لوگوں نے اگر آج بھی غریب ہے تو وہ مسجد کا امام جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائے، آج بھی اگر کوئی غریب ہے تو وہ امام مسجد جو ہمارے جنازے پڑھائے، جو ہماری میتوں کو غسل دے، جو ہماری قبروں پہ جا کے جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، وہ آج بھی غریب ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ اور جو ہے وہ جناب والی کسی جگہ پہ خرچ کرنے کی بات آئے نا تو امام مسجد اپنا ہاتھ دبا دبا کے خرچ کرتا ہے کہ یار مہینہ گزارنا ہے۔ بھائی آج تک ہم نے تو جو ہے وہ جناب والی امام مسجد کے حق میں کوئی اتنا بڑا نہیں کیا تھا نظام۔ اگر آج حکومت پنجاب نے امام مسجد کو خوشحال کرنے کے لیے امام مسجد کے لیے 25,000 وظیفے کا اعلان کیا، آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ الٹا آپ امام مسجدوں کو مسجدوں سے نکالنے لگ گئے تنخواہوں سے۔ یہ جو اعزازیہ کارڈ کے نام پہ وہ بھی مل بھی نہیں رہا اور تم نکالنے لگ گئے امام مسجدوں کو۔ بھائی چاہیے تو یہ تھا وزیر اعلیٰ صاحبہ یہ نوٹس لے پورے پنجاب کے اندر جو ہے اور کوئی ایسا نظام بنائے جو 25,000 ملنے کا وعدہ کیا وہ بھی ہر ایک کو ملے، اور دوسرے نمبر پہ جو مسجد کمیٹی امام کے ساتھ 25,000 کے معاملے میں کوئی گڑبڑ کرے اور یہ اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے ان کمیٹی کا احتساب کیا جائے، ان سے سوال جواب کیے جائیں کہ امام مسجد کو تنگ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔